حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم نے انکار کر دیا، اور اب ان پر عذاب ڈیو ہو گیا۔ یونس علیہ السلام کو بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ اب اس قوم پر عذاب ہی آئے گا، لیکن جیسے یہاں کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ہاں جلدی نہیں مچانی۔ ایک رسول جب کسی قوم کی طرف باقاعدہ بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کو وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں۔ یعنی ایک آدمی کو آپ بھیجتے ہیں بالکل فری انسٹرکشن کے ساتھ جاؤ، دوسرے آدمی کو آپ بھیجتے ہیں اسپیسیفک انسٹرکشنز کے ساتھ، جیسے میں نے پہلی دفعہ مثال دی تھی کہ پہلے پاشا ہاؤس جاؤ پھر گھنٹہ گھر جاؤ، یہ کہ اسپیسیفک انسٹرکشن۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف یا شخص کی طرف جیسے فرعون بھیجتا تھا، تو اب اس پیغمبر کو، اس رسول کو، اس بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو قوم کو لے کر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب راتوں رات قوم کو لے کر نکل جاؤ، لیکن حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے، پتہ تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو کسی نے کوئی بکواس کی جو وہ کر رہے تھے مسلسل کئی سالوں سے، تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، چلو کھاؤ خسمن دفع ہو پھر، اور یہ کہہ کر یونس علیہ السلام دریا کی طرف گئے، اور وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بس میں سواریوں کا آواز لگا رہا ہوتا ہے ہاکر، ایک سواری ایک سواری ایک سواری، تو یہ فوراً کشتی پہ سوار ہو گئے اور ساتھ ہی وہ کشتی چل پڑی، فل ہو گئی، سواریاں پوری ہو گئی، چل پڑی۔ اب جب بیچ دریا میں پہنچی تو تیز ہوا آئی اور کشتی جو تھی وہ لہروں میں گر گئی۔ ملا نے کہا کہ جب بھی کشتی یوں موجوں کے اندر گر جاتی ہے تو لازماً کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہوتا ہے، تم میں سے بتاؤ کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً سٹرائک ہوئی، اٹس می، انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ اب سب لوگ جانتے تھے کہ وہ غلام تو نہیں ہے، ایک آزاد انسان تھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ تو آزاد بھی خواب کم مارا۔ انہوں نے کہا ایک کرہ ڈال دو، کرہ اندازی ہوئی، کرہ پھر یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اب ظاہر ہے باقی سب لوگوں کو ہی بچانا تھا، ورنہ پھر پوری کشتی الٹ جاتی۔ تو انہوں نے پکڑا اور یوں کر کے دریا میں پھینک دیا یونس علیہ السلام۔ اب دریا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بس مچھلی، ویل تھی، شارک تھی، جو بھی تھی، ہیں تو سب مچھلیاں ہی نا، وہ منہ کھولے کھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار رکھا ہوا تھا، اور یونس علیہ السلام براہ راست اس کے منہ میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو منہ بند کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، کاٹنے کی بھی اجازت نہیں تھی، سیدھے اس کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر کافی عرصہ اس پیٹ میں رہے۔ آخر کار انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو کنفیشن ہے نا، بڑے سے بڑا جرم ہو جائے معافی مانگ لو۔ قصہ آدم و ابلیس میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ابلیس نے بھی نافرمانی کی، آدم و حوا نے بھی نافرمانی کی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی کی۔ جب ابلیس کی جواب طلبی کی تو الٹا آکڑ گیا کہ یا اللہ تیرا حکم ہی غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بڑھتا ہی نہیں تھا، تیرا حکم غلط تھا۔ اور جب آدم و حوا کی جواب طلبی، انہیں فوراً معافی مانگ لی کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں بھی یہی بات نوٹ کیجئے گا، یونس علیہ السلام نے بھی کیا کہا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں شامل ہو گیا تھا، میں نے ہی زیادتی کی تھی،